اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں، میرا آپ لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے رہتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے، وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ وقت کی وقت پر قدر کرو۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتا ہے وقت کی وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ تمہارے لیے رکے، تو وقت کی وقت پر قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے پاس وقت کی یعنی ٹائم کی کمی بہت ہوتی ہے، اور کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کا سلسلہ کم رہتا ہے، لیکن میرے دل میں ایک احساس رہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں کے مسائل کا جواب دوں، لیکن واٹس ایپ پہ میسج آپ لوگوں کے آتے ہیں، چاہے اس کا میں جواب لیٹ دوں یا جلدی دوں وہ الگ بات ہے، لیکن میں جواب دیتا ہوں۔ کیوں؟ ہر قسم کے لوگ میسج کرتے ہیں، اپنی تکلیف سناتے ہیں، اپنے مسائل سناتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہوں، لیکن کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے آپ لوگوں سے ملنا دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے، تو ٹائم ملے تو میں خود بخود حاضر ہو جاتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، آج کا ہماری اس ویڈیو کا موضوع رہے گا دشمن کے شر سے حفاظت کا، دشمن کے وار سے حفاظت کا۔ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ دشمنیاں کیوں بنتی ہیں؟ ادھر ادھر کی باتوں پہ عمل کرنے سے بنتی ہیں۔ ایک بندہ ہے تمہیں بولے کہ تمہارے پیچھے فلاں بول رہا ہے، دوسرا ہے تمہارے پیچھے فلاں بول رہا ہے، اس کی بات کو عمل میں لانا اور اس باتوں پہ عمل کرنا، تب دشمنیاں بنتی ہیں۔ مسائل کب بنتے ہیں؟ لوگوں کی باتیں سننا اور اس پہ عمل کرنا۔ جب تک کسی چیز کے چشمدید گواہ نہ ہو جاؤ تو اس پہ عمل مت کرو۔ اگر کوئی کہے فلاں تمہارے پیچھے برا بولتا، چپ ہو جاؤ۔ اس چھوٹے سے لفظ سے، اس چھوٹے سے جملے سے بڑے بڑے خاندان اجڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس جملے سے؟ فلاں تمہارے پیچھے یہ بول رہا ہے، فلاں تمہارے پیچھے یہ بول رہا ہے، اس نے تمہارے پیچھے یہ بولا ہے، اس نے تمہارے پیچھے یہ بولا ہے، اس باتوں کی وجہ سے۔ تو اس باتوں کو، خود کو اس باتوں کا شکار مت کرو۔ آج کل ٹینشن میں لوگ رہتے ہیں، یہ باتیں سنتے کہ فلاں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، فلاں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، تو دشمنیاں بھی انہی باتوں سے بنتی ہیں۔ اس دن میں میری ایک جگہ پہ ملاقات تھی کسی سے، میں اس علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر ایک چاول بیچنے والے کی دکان تھی، تو مجھے تو پورے واقعے کا سمجھ نہیں آئی، میں ایک آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میں ادھر سے دیکھ رہا تھا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تب میں نے دیکھنا شروع کیا، تو جب لڑائی بڑھ گئی، پولیس آ گئی، فنا 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 مسائل ہو گئے، فائرنگ ہو گئی، جب بعد میں بات سامنے آئی تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کو بولا تھا 150 روپے کے چاول دو، اس نے 100 روپے کے غلطی سے ڈال لیا اور یہ دونوں الجھ پڑے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر الجھے اور فائرنگیں ہوئی، دکانیں بند ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی، اور اس میں اریسٹ ہوئے، اریسٹ مراد کے جیل چلے گئے۔ تو یہ 50 روپے کی خاطر کتنا نقصان ہوگا۔ لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو کہ سوچ سے کام لے اور غصے کو پی لے، ٹھنڈا رہنے سے کام لیا کرو، اس چیزوں سے کام مت لیا کرو، گرم مزاجی سے، گرم دماغی سے کام مت لیا کرو۔ اگر مسائل آئیں، اگر لڑائیاں ہوں، بات آئے گی جرگے پہ ختم ہوگی، یعنی بات پہ بات ختم ہوتی ہے، اور اگر بات پہ بات ختم نہ ہو تو پھر تو نسلوں تک دشمنیاں رہ جاتی ہیں۔ تو میری بات کا مقصد
لوگوں کی باتیں مت سنو. اگر کوئی تمہیں محفل میں کچھ برا کہہ رہا ہو، وہ محفل چھوڑ دو. کیا کرو؟ وہ محفل چھوڑ دو. تم پہ کسی کی بات بری لگتی ہے، مت سنو، جگہ چھوڑ دو. جوابی وار مت دو، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. پھر اللہ جانے، وہ بندہ جانے. تو آج کل معاملات انسان کے اس طریقے سے چلتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتاتا ہوں دشمن کے شر سے حفاظت کا. صرف انسان دشمن نہیں ہے ہمارا. اگر کوئی کہہ رہا ہے میری دشمنی ہے فلاں فلاں، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. پھر سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. ان دونوں سے بچو، چھوڑو اور دشمنیوں کو. جو نفس، جو شیطان تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بچو، اس طرف مت جاؤ. یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل تقوی ہے. صرف یہ تو نہیں کہ بس ایک بات سن لی اور دوسری بات سن لی اور بس گرم مزاجی سے کام لے لیا اور غصے کر لیے، گالیاں دے دی اور فائرنگ. یہ چیزیں ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور یہ کرواتا بھی ہم سے شیطان ہے. لیکن کیسے کرواتا ہے؟ دوسرے کی زبان میں بات ڈال دیتا ہے، وہ آ کے تمہارے کان میں ڈال دیتا ہے، تم وہ بات سنتے ہو، اس سے فساد بن جاتا ہے اور فساد برپا ہو جاتا ہے. شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے. انہ لکم عدو مبین، ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمارے کام، وہ اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہمیں گمراہ کر لیتا ہے، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ اس کی چالوں کو نہیں جان سکتے. دنیا کی ہر غلط کام کو جانتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ کیسے دیں یہ جان جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ جھوٹ کیسے بولے یہ جانتے ہیں، فلاں پہ غلط چیز کیسے بیچے یہ جانتے ہیں. لیکن اپنے بڑے دشمن کو، جو حقیقی دشمن ہے، اس کو نہیں جانتے. وہ دشمن کون ہے؟ شیطان. اس کو ہم نہیں جانتے. تو میرے بھائی دوستو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، شیطان سے بچ کے زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گی. تو دشمن سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں. جس کی دشمنیاں ہوں، پہلے چاہیے اس کو معاف کر دیں. معافی سے بڑا انتقام کوئی نہیں. معاف نہیں کر سکتا تو اس سے صلح کرنے کی کوشش کریں. یہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں. دشمن کی حفاظت سے اور شر سے بچنے کا عمل. سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں. صبح اٹھنے کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں. صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کی مرضی. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اور یا قہارو یا جبارو اس کے ساتھ 3 مرتبہ، اول یا قہارو یا جبارو، آخر میں یا قہارو جبارو. یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو دشمن کے شر سے حفاظت ملے گی، اور اس کے جتنے پروپوگنڈے ہیں اس سے آپ کو نجات ملے گی. اگر کوئی آپ کے پیچھے برا بول رہا ہے تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ساری دنیا تمہارے پیچھے اچھا بولنا شروع کر دے تو تم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے. کیونکہ اختلاف لوگ رکھیں گے، جب برا بولنا شروع کریں گے تب تو پتہ چلے گا ایمانی علامات کیا ہیں، ایمانی کیفیات کیا ہے، تب پتہ چلیں گی، ایسے تو نہیں پتہ چلتی. میرے پیارے بھائیو، دوستو، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. نمازوں کی پابندی کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو. جھوٹ سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. دوسروں کو باتیں نہ پہنچایا کرو. کسی محفل میں فلاں بندے کے پیچھے یا دوست کے پیچھے، بھائی کے پیچھے، بہن کے پیچھے بری بات سن لی، سہ لو، اس تک مت پہنچاؤ. میں درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ادھر ادھر کی باتیں ایک دوسرے تک نہ پہنچاؤ. آپ کے 1 منٹ کے جملے سے
کچھ غلط لفظ بیان کرنے سے لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، لوگوں کے گھر ویران ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں اچھی بات پھیلائیں، لوگوں کو آپس میں جوڑیں، اتفاق، محبت، امن کا درس دے کر پھیلائیں اور لوگوں کو ایک ساتھ جوڑیں۔ اتفاق، امن کا درس پھیلاتے ہوئے لوگوں کو جوڑیں، توڑیں نہیں۔ بس بہت یہ بدامنی پھیل چکی ہے، بہت فساد پھیل چکا ہے ہماری زبان کی وجہ سے، ہماری غلط باتوں کی وجہ سے، ہمارے جو وہ دوست ہیں، جو وہ بھائی ہیں، جو وہ بہنیں ہیں، جو وہ مائیں ہیں، جو دوسروں کی باتیں سن کر خفا ہوتی ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کان مضبوط کر لو، اپنے کانوں کے کچے مت بنو۔ جب تک آپ خود تحقیق نہ کر لو، اس بات کی تہ تک نہ پہنچو، اس بات پہ اسٹمپ یعنی تصدیق مت کرو، اسٹمپ مت مارو۔ کوئی آپ کو آگے فلاں بات کر لیتا، آج کل معاشرے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی بہت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کے علاوہ بہت نظام کے تحت رہتا ہوں، تو جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ایسا بندہ ہوتا ہے، وہ آپ کے دو بندوں کی دوستی ہو، پکی گہرائی تک ہو، یہ بہت قربت والا تعلق ہو، وہ آپ کو خلاف باتیں کرے گا اور اس کو آپ کے خلاف، اور بیچ میں آپ دونوں سے تعلق صحیح رکھے گا، آپ دونوں کو جدا کر کے خود بیچ میں درمیان میں بیٹھ کر ٹھیک رہے گا۔ تو اس چیزوں سے بچو۔ کوئی منافقوں کے اپنے اپنے ڈیرے ہیں، منافقوں کے اپنے اپنے ڈیرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچ کر رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے اور اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پہ چلنے والا بنا دے، اور ہم سے ایسا راضی ہو جائے، دوبارہ ناراض نہ ہو۔ جو کہا اور جو آپ لوگوں نے سنا، سب سے پہلے اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی بات پھیلائیں اور اچھی ویڈیو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔